اور آقا علیہ السلام نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم ثم جعلهم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقتن ثم جعلهم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ ثم جعلهم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نفسا۔ اللہ پاک نے خلق کائنات پیدا کی، اس کائنات میں سب سے بہتر خلق میں مجھے بنایا، پھر اس انسانی خلق کے دو حصے کیے، ان میں سے بہتر حصے میں مجھے بنایا، پھر قبائل پیدا کیے، سب سے اعلیٰ قبیلے میں مجھے بنایا، پھر خاندان بنائے، سب سے اعلیٰ خاندان میں بنایا۔ فرمایا اللہ نے خاندانوں کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے اور ذات و حسب کے اعتبار سے کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے انظف، سب سے عرفہ اور سب سے ستھرا نظیف میرے ذات کو بنایا ہے۔ آقا علیہ السلام کے آبا میں حضرت کعب بن لؤی کا زمانہ آ گیا۔ یہ حضرت کعب بن لؤی حضور کے آبا و اجداد میں سے، یہ وہ جد امجد تھے۔ ان کی پشت میں جب نور مصطفیٰ منتقل ہوا تو یہ قریش میں امام زرقانی شرح المواہب میں روایت کرتے ہیں کہ ہر جمعہ کے دن حضرت کعب بن لؤی 500 سال قبل، 400 سال قبل جمعہ کے دن قریش کو جمع کر کے محفل میلاد مصطفیٰ منعقد کرتے تھے۔ حضور کے میلاد کا وقت نہیں آیا تھا، ہر جمعہ کو قریش کا اجتماع کرتے، اکٹھا ہو کرتے، ان کو خطاب کرتے اور آمد و ولادت و بعثت مصطفیٰ کا حضرت کعب بن لؤی ذکر کیا کرتے تھے۔ بتاتے تھے کہ حضور نبی آخر الزمان میری پشت میں سے آئیں گے۔ جب قصی بن کلاب آئے تو ان کا معمول بھی یہ تھا کہ قصی بن کلاب یہ بھی 500 450 500 سال پہلے ان کا معمول بھی یہ تھا۔ امام زرقانی لکھتے ہیں کہ جمعہ کے روز اپنی قوم کو قریش کو جمع کرتے تھے اور جمع کر کے حکم دیتے کہ حرم کی تعظیم کیا کرو کہ ان قریب اس حرم کو آباد کرنے کے لیے ہماری نسل میں سے نبی آنے والا ہے۔ ارے نور مصطفیٰ کی پہچان عیسائی پادریوں کو بھی تھی، درختوں کو بھی تھی، پتھروں کے بھی تھی۔ افسوس انسان، پتھر، درخت، حیوان ولادت مصطفیٰ سے پہلے آپ کے پردادا میں بھی نور مصطفیٰ کو پہچان کر سجدے کریں، اور کتنے نادان ہم کہ حضور کی امت بھی ہو کر نور مصطفیٰ کی پہچان نہ کر سکیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ۔ حضور کے پردادا حضرت ہاشم کو نور مصطفیٰ نے ان کے چہرے کو اتنا حسین و جمیل بنا دیا تھا کہ ہرقل روم کا بادشاہ، عیسائی بادشاہ ملک روم کا، اس نے پیغام بھیجا حضرت ہاشم کو۔ روم کی سلطنت کے بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے، کائنات حسن میں اس کا کوئی مثال نہیں، اے ہاشم میرا جی چاہتا ہے کہ آپ آ جائیں اور میں اپنی بیٹی آپ کے عقد میں تحفتاً پیش کر دوں۔ اس ہرقل روم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ جس کی پیشانی میں اس نور کی چمک ہوگی اس کی پشت میں نور مصطفیٰ ہوگا۔ اس نے خواہش کی ہرقل روم کے عیسائی بادشاہ نے کہ میری بیٹی کو نصیب ہو جائے یہ نور کے مصطفیٰ کے نور کا انقلاب اس کے بطن سے آگے چلے۔ جب نور مصطفیٰ حضرت عبد المطلب کی پشت میں آیا تو خدا کی قسم ان کے جسم سے کستوری کے ہلے آتے تھے، کستوری کی خوشبو نکلتی تھی، ہر وقت خوشبو کی مہک آتی تھی۔ جدھر سے حضرت عبد المطلب گزر جاتے راہوں کی فضائیں ہوائیں معطر ہو جاتی تھی۔ نور مصطفیٰ جب حضرت عبد المطلب کی پشت میں تھا اور خشکی ہو جاتی، قحط ہو جاتا، بارش ہو جاتی تو کتب سیر میں، کتب حدیث میں آیا ہے اور کتب تاریخ میں آیا ہے اہل مکہ حضرت عبد المطلب کو پکڑ کر پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاتے اور ان کا وسیلہ دیتے تو مکہ پہ بارش ہو جاتی تھی۔